کچھ اب بات پاکستان کی کریں اور پاکستان کی بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ. اب سے چند دن پہلے تک پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ ہے, سابق وفاقی وزیر ہے, پاکستانی فوج میں انتہائی اہم عہدوں پہ بھی رہے ہیں, ڈی جی رینجر سندھ بھی رہے ہیں ایک دور میں, کور کمانڈر گجرانوالا رہے ہیں, کور کمانڈر کوئٹہ بھی رہے ہیں اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. بہت شکریہ جنرل قادر بلوچ صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا. ایک بہت آبویس سا سوال ہے جو آپ سے سب کر رہے ہیں, آپ نے پریس کانفرنس میں بھی بتائی, اس کی وجوہات بھی بتائیں کہ اس وجہ سے آپ پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں. تو یہ آپ کو پرسنلی کیا فیل ہوا, کس وجہ سے آپ پہ کیا پریشر آیا کہ آپ نے نون لیگ کو خیر بات کہہ دیا, اس جماعت کو جس میں آپ وفاقی وزیر بھی تھے اور جس پارٹی کے سربراہ آپ کی اہم تعیناتیوں کے حوالے سے مشورے پہ عمل بھی کرتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشد بھائی, یہ کہہ دینا کہ جس کے سربراہ میرے مشوروں پہ عمل کرتے تھے عام تعیناتی کے بارے میں, یہ ٹوٹلی غلط ہے, ٹوٹلی غلط ہے. مجھ سے کبھی بھی کسی تعیناتی کے بارے میں انہوں نے مشورہ نہیں کیا تھا. یہ شکایت نہیں ہے میری, یہ ایک فیکٹ ہے جس کو میں اسٹیٹ کر رہا ہوں. یہ میرے ضروری نہیں تھا کہ مجھ سے وہ کنسلٹ کرتے, لہٰذا انہوں نے مجھے کنسلٹ نہیں کیا, تو دیٹ واز ہز پریولیج اور اس کو میں کوشچن نہیں کرتا ہوں. صرف یہ فیکٹ جو ہے نا, اس کو میں آئی وانٹڈ ٹو پٹ اٹ رائٹ. یہ پہلی بات ہوئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو وجوہات ہیں, میں نے پریس کانفرنس کی تفصیلاً میں نے بات کی, وہاں پر 3 واقعات اس قسم کے ہوئے. ایک نواب ثناء اللہ زہری کو اسٹیج پہ پرمٹ کرنا کہ بیٹھے کہ نہ بیٹھے, ایک یہ ہوا تھا. ایک ہماری ورکرز کنونشن تھی, وہاں پر مریم نواز صاحبہ نے وہاں پر ایک کمٹمنٹ دی تھی کہ وہ پارٹی ورکرز کو ایڈریس کریں گے, لیڈیز سے ملاقات کریں گے, اس کو انہوں نے چھوڑ کے نکل گئی, وہ دوسری وجہ تھی. تیسری جو یہ پہلی 2 باتیں اس قسم کی تھی, یہ تفصیلات مختلف چینلز میں آلریڈی بیان کر چکا ہوں, تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا, لیکن یہ ایسے باتیں نہیں تھی جن کا کوئی ریمیڈی نہیں ہو سکتا تھا یا جن میں ریکنسیلیشن نہیں ہو سکتی تھی. پرابیبلی ایک معذرت یا کہیں سے میاں نواز شریف صاحب اگر ثناء اللہ زہری صاحب سے بات کر لیتے تو وہ معاملہ سلجھایا جا سکتا تھا. ورکر والے معاملات کو جنرلی ہمارے ملک میں کوئی اتنی زیادہ امپارٹنس نہیں دی جاتی ہے, وہ کہ میں نے تو بہت زیادہ امپارٹنس دی, کیونکہ ایک بہت توہین آمیز سلوک ہمارے ورکرز کے ساتھ کیا گیا. ہمارے خواتین کبھی بھی نہیں نکلتی ہیں. بلوچستان میں خاص کر تقریباً 200 کے قریب خواتین باہر آئی ہوئی تھی اور ان سے مریم نواز صاحبہ نے ملاقات کرنی تھی, ان کے ساتھ چائے پینا تھا, وہ انہوں نے بائیکاٹ کی اور نکل گئی. یہ ایک بہت سیریس بات تھی. یہ 2 وجوہات تھے جن کو انیشلی میں نے 24-25 کی رات کو اس کے اوپر ڈسکشن ہوتا رہا, اور میں نے کہا کہ میں جلسے میں حصہ نہیں لوں گا. باقی جتنی بھی کارروائی ہے, تیاریاں ہیں, ان کو میں آخر تک ان کو میں نبھاؤں گا. اور میں نے یہ کر لی, میں نے تمام پروٹوکال مریم صاحبہ کو دے دی, یہاں تک کہ ایئرپورٹ پہ اس کو سی آف کیا میں نے 6 بجے کے قریب, اور پھر واپس میں چلا گیا. لیکن 6 بجے کے بعد میاں نواز شریف صاحب نے جب ایڈریس کیا تھا, وہ ایڈریس چونکہ میں نے بائیکاٹ کیا تھا جلسے کا, تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا بولے ہیں. جب ان کے تقریر کے کانٹینٹ سامنے آئے اور جہاں پر 3 انہوں نے لاسٹ میں 3 انہوں نے باتیں کی. پہلے اس نے آرم فورسز کے رینک اینڈ فائل کو ایڈریس کیا اور ان سے انہوں نے اپیل کی کہ اگر کوئی آرڈر ان کو مل جاتا ہے جو کہ ان کانسٹیٹیوشنل ہو تو آپ اس کو اوبے نہ کریں. آن دا فیس آف اٹ لکس ویری ویری سمپل سی بات ہے. ابھی آپ یہ سوال مجھ سے آپ پوچھیں گے تو میں بھی یہی جواب دے دوں گا کہ نہیں, اوبے نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس کی انٹرپریٹیشن جوانوں کے اوپر چھوڑنا, جونیئر رینکس کے اوپر چھوڑنا, اور کانسٹیٹیوشنل باتوں کو ان کو سمجھنا, انٹرپریٹ کر لینا کوئی آسان سی بات نہیں ہے. سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز جو ہے نا سال لگا لیتے ہیں. پرویز مشرف صاحب کا کیس آپ کے سامنے ہے, کسی کنکلوژن پہ نہیں پہنچ سکتے ہیں. تو یہ جو انہوں نے فوج کو اپیل کی, اس کے بعد سول ایڈمنسٹریشن کو اپیل کی, پھر پبلک کو انہوں نے اپیل کی, اور ساتھ ہی کہا کہ میں نے فوج کو بھی اپیل کی ہے کہ آپ کے اوپر کوئی پریشر نہیں آئے گا, بات نہیں آئے گی. اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریبیلین کے سیڈ شو کرنے والی بات تھی. اور اس اسٹیٹمنٹ کے بعد میرا اس گروہ کے ساتھ رہنا اور پھر تالیاں بجانا یا سپورٹ کر لینا
میرے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا، بہت مشکل ہو گیا تھا. اور یہ اسی وقت میں نے اسی رات کو، یہ بھی نہیں ہے کہ میں نے اس کے بعد کسی نے مجھے کہا، میں نے اسی وقت یہ کنوے کر دی کہ جی یہ دس از دا ریزن فار می. میرے لیے بڑا مشکل قادر بلوچ صاحب، آپ کیا بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوئے اس حوالے سے؟ نوابزادہ ثناء اللہ زہری صاحب وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور لوگ بھی شامل ہیں جو کہ اس گروہ کے ساتھ، جس کو آپ نے گروہ کا چلنے کو اس الزامات کی وجہ سے اب تیار نہیں ہے؟ نہیں، میں گروہ بنیادی طور پر مسلم لیگ کے جو اپنے قائدین تھے، جن کے جو لیڈرشپ تھا، اس کے ساتھ بیٹھنا اور مسلم لیگ کے جھنڈے تھلے سیاست کرنا میرے لیے مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ میرا ایک تعلق فوج سے بھی ہے. فوج کی وجہ میں جو کچھ آج ہوں فوج کی وجہ سے ہوں. فوج کا اگر لیفٹیننٹ جنرل بنا ہوتا، پرابیبلی وہ گورنر کی اپائنٹمنٹ نہ کرتا، یا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر مہربانی کی، 2 مرتبہ میں قومی اسمبلی کا ممبر بنا. پہلی مرتبہ تو میں بالکل انڈیپینڈنٹ بنا، مسلم لیگ نون کا اس میں کوئی حصہ نہیں تھا. تو میرے لیے یہ بات بہت مشکل ہو گئی تھی، میرا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ فوجیوں کے ساتھ. 37 سال جب آپ نے ملازمت کی ہے، 57 ایئرز کے بعد میں نے فوج کو چھوڑا، اور وہ ذرا بہت مشکل بات میرے لیے بن گئی تھی، جہاں پر مجھے ہر ایک آدمی کوشچن کرتا کہ آپ کیسے ایک پارٹی کے ساتھ ہیں جو کہ آرمی چیف کو ڈائریکٹلی ٹارگٹ کرتا ہے. آرمی چیف میرا چیف بھی ہے، ریٹائرڈ اور سرونگ کا سب کا چیف ہے. اس کا نام لے کے تمام معاملات کے لیے اس کو رسپانسیبل ٹھہرا لینا، وہ بھی اس کے اوپر بھی میں پرابیبلی میں خاموش تھا اور میں کچھ نہیں بولا. لیکن یہ رینک اور فائل کو اپیل کر کے یہ کہنا کہ اگر کوئی حکم ان کی طرف سے آتا ہے، پہلے اس کو ٹارگٹ کر لینا، تمام چیز کے لیے رسپانسیبل ٹھہرانا آرمی چیف کو، اور اس کے بعد پھر نیکسٹ ایڈریس میں رینک اینڈ فائل کو ایڈریس کرنا اور یہ کہنا کہ جی وہ اس کی بات کو نہ مانے، وہ کانسٹیٹیوشنلٹی کو اس کا دیکھیں کہ وہ ہے کانسٹیٹیوشنل آئینی ہے بات اس کی یا نہیں غیر آئینی ہے. یہ ایک معاملہ تھا جو بڑا سیریس ہے، اور آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کے اندر بھی اسی معاملے کے بارے میں بات چیت کی جا رہی ہے، اور وہ ابھی اپنا لائے عمل طے کرنے والے ہیں 14 تاریخ کو کہ آئندہ کے لیے کیا سا لفظ استعمال کریں گے اور کیا کریں گے اور کیا نہیں کریں گے. ابھی تو پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی میں دیکھ رہا تھا ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جی وہ اپنے پارٹی کے پلیٹ فارم سے ایسی باتیں کریں، لیکن پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے یہ باتیں نہ ہوں. یہ خیر میری اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ بات بہرحال میں نے سنی، یہ ایک سیریس بات تھی، ہر ایک نے اس کو سیریس لیا، اور میرے لیے تو اس کو زیادہ سیریس لیا جانا چاہیے تھا جو میں نے لے لیا، کیونکہ میرا تعلق فوج سے تھا، فوج سے ہے اور فوج سے رہے گا. یہ فوج کی ایسوسی ایشن کا پریشر تھا آپ کے اوپر، ادارے کے ساتھ تعلق کا پریشر تھا، جس وجہ سے آپ نے اس گروہ کو چھوڑ دیا جنہوں نے آرمی چیف پہ اور ڈی جی آئی ایس آئی پہ الزامات لگائے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرے اوپر کنٹینیوس پریشر تھا ہر طرف سے، یہ بالکل میں جھوٹ نہیں بولوں گا، لیکن میں نے ہر ایک کو جواب دیا تھا. میں نے کہا نہیں جی پالیٹکس ہے، اور جہاں پر کانسٹیٹیوشن کی بات کی جاتی ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو وائلیشن اس کی نہیں ہونا چاہیے، خلاف آئین اور خلاف قانون کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. اس معاملے میں میں اپنے پارٹی کے ساتھ تھا، سابقہ پارٹی کے ساتھ تھا. یہ میں نہیں کہوں گا کہ میں بالکل کسی اور لائن پہ میں سوچ رہا تھا، نو سوری، میں بالکل آج بھی میں ہوں. اگر کسی سیاسی جماعت میں جاؤں گا اس معاملے میں، آپ کو آفر ہے کسی اور سیاسی جماعت کی طرف سے رابطہ ہوئے؟ جی رابطے ہم سے ہوئے ہیں، جی بالکل رابطے ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی کی طرف سے رابطہ ہوا ہے. پیپلز پارٹی کی طرف سے رابطہ ہوا ہے؟ جی ان کا جو بلوچستان میں پارٹی پریزیڈنٹ ہے وہ ایک ڈیلیگیشن لے کے میرے گھر میں آئے تھے، اور انہوں نے مجھے پیغام پہنچایا زرداری صاحب کا کہہ رہے تھے وہ، اور بلاول بھٹو صاحب کا. انہوں نے کہا کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی پارٹی میں شامل ہو جائے. ہم نے ان کی بات سنی، ان کو چائے وائے پلایا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے سوچتے ہیں اس کے بارے میں، اور اپنے رفقا سے مشورہ کریں گے، اور جو بھی فیصلہ ہوگا ہمارا ایک مشترکہ فیصلہ ہوگا. ثناء اللہ زہری صاحب میرے ساتھ ہی ہیں، بلکہ میں ان کے ساتھ ہوں، تو دیکھیں گے کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے. اس پہ آپ کی مشاورت جاری ہے. ثناء اللہ زہری صاحب کو آپ نے فون کر کے خاص طور پہ کوئٹہ جلسے کے لیے دبئی سے بلایا تھا؟ بالکل، یہ اس میں، اور اس کی وجہ بھی میں بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بلوچستان میں چیف منسٹر رہے تھے، وہ بلوچستان میں مسلم لیگ کے صدر رہے تھے، اور مجھے صدر بنانے میں اس کا اندیا شامل تھا. شہباز شریف صاحب نے مجھے کہا کہ آپ پارٹی صدر بن جائیں. ثناء اللہ زہری صاحب کے لاہور میں انہوں نے مجھے یہ بات بتائی، میں نے بالکل انکار کیا. میں نے کہا جی میرے صحت
اور میری عمر اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ میں پارٹی صدارت کر سکوں. اور پھر ثناء اللہ ظہری صاحب میرے ٹرائبل چیف بھی ہے, میں بھی ظہری ہوں اور وہ بھی ظہری ہے. میں نے کہا اس کی دل آزاری ہوگی, میں بالکل یہ عہدہ نہیں لوں گا. انہوں نے پھر ثناء اللہ ظہری صاحب کو بلایا, ثناء اللہ ظہری سے مجھے کلوایا اپنی پریزنس میں, اور پھر پارٹی کے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے لیڈرز, ان کے سامنے لے جایا. پھر ثناء اللہ ظہری نے میرا نام پرپوز کیا اور مجھے پریزیڈنٹ بنوایا. اور علاوہ اس کے ہماری جتنی لاجسٹک سپورٹ پارٹی کو ملتی تھی, جتنے بھی میٹنگ ہوئے, جتنے بھی وزٹس ہوئے کوئٹہ میں, وہ سب کے ایکسپینسز ثناء اللہ ظہری صاحب دیتے تھے. ہم میں سچی بات ہے کہ اتنی گنجائش نہیں ہے, میں تو ایک پینشنر ہوں, وہ اور میرے پینشن سے اتنے پیسے نہیں بچ سکتے ہیں کہ میں ایسی کارروائی کر لوں. بہرحال وہ سارے خرچے ورچے جتنے بھی لاجسٹک حساب کتاب ہو, علاوہ اس کے اس کا انفلوئنس ٹھیک ٹھاک تھا. اور مجھے میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے عابد اس نے شیر علی نے کال کیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ میاں صاحب چاہتے ہیں کہ کوئٹہ کے جلسے میں مسلم لیگ کی پریزنس شوڈ بی فیلٹ, اور اس کے لیے مجھے تمام طریقے استعمال کرنے تھے زیادہ سے زیادہ لوگ لے آنے کے لیے. اور میں نے ان کو, ثناء اللہ ظہری صاحب وہاں پر زیر علاج تھے, ان کے گلے کا کوئی پرابلم تھا, میں نے اس کو اسپیشلی ریکویسٹ کر کے بلایا. وہ دبئی سے ڈائریکٹ فلائی کر کے وہاں پر کوئٹہ آئے, اور انہوں نے جو کچھ کرنا تھا آخر تک وہ کرتے رہے. اور 25 تاریخ کی تقریباً جلسے کی حد تک وہ اپنی مریم بی بی کے ساتھ وہ گاڑی ڈرائیو کرتے رہے اور چلتے رہے, کوئی ایسی بات نہیں تھی. مریم بی بی کے لیے اتنا کچھ کیا, ثناء اللہ ظہری صاحب دبئی سے علاج کروا رہے تھے, چھوڑ کے آپ کے کہنے پہ آئے, اور مریم بی بی اب آپ لوگوں نے جب پارٹی چھوڑی ہے تو اس حوالے سے انہوں نے کیا کہا ہے وہ ذرا آپ خود ہی سن لیجئے, تاکہ میں آپ سے ہی جانوں کہ یہ کن کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں, اور کیا مہمان کو بلا کے ایسے کیا جاتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. یہ وعدہ کرو کہ نوٹوں کو ووٹ نہیں دو گے, کیونکہ نوٹوں کی جگہ باتھ رومز میں ہے. کل ایک جلسے میں کہا کہ نوٹوں کا گھیراؤ کرو. محمد زبیر صاحب وہ اس کی صفائیاں دے رہے تھے, میڈیا نے جب سوال کیا انہوں نے کہا کہ نہیں وہ ہم یہ نہیں کہہ رہے تھے, ہم وہ کہہ رہے تھے. ہم وہی کہہ رہے تھے کہ نوٹوں کا گھیراؤ کریں گے انشاءاللہ. جی جن صاحب, یہ پارٹی چھوڑنے والے لوگوں کے حوالے سے یہ بیان تھا. جی بالکل صحیح ہے, اور یہ جنرلی پارٹی چھوڑ کے دوسرے پارٹی میں جو لوگ شامل ہو جاتے ہیں اور پھر الیکشن کانٹیسٹ کرتے ہیں, ان کے لیے لفظ لوٹا استعمال ہوتا رہا ہے. شاید ہمارے بارے میں بھی یہ لفظ استعمال ہو جائے, ہمیں کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے, لیکن ہم یہ بھی کہیں گے کہ انہوں نے جو سلوک کیا اور وہ بھی ذرا اس کے بارے میں سوچے صحیح. فی الحال تو ہم نے کسی پارٹی میں شمولیت اختیار نہیں کی ہے, اب تک ہمارے اوپر یہ اپلیکیبل نہیں ہے. جب اپلیکیبل ہوگا پھر دیکھیں گے اور اس کا جواب بھی دے دیں گے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں مریم بی بی کے بارے میں زیادہ کہنا نہیں چاہتا ہوں. پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ جب ساری تیاریاں آپ نے کی, ثناء اللہ ظہری صاحب نے کی, جلسے کی, تو پھر وہ کیا ہوا کہ آپ لوگوں کو کہا گیا کہ جی ثناء اللہ ظہری صاحب کو پی ڈی ایم کے فورم پہ نہیں بٹھائیں گے, اس میٹنگ میں نہیں بٹھائیں گے. ایسا کیا ہو گیا تھا؟ پارٹی کے لیے آپ کی خدماتیں, ثناء اللہ ظہری صاحب کی خدماتیں, آپ لوگوں کو کس وجہ سے اگنور کیا گیا؟ یہ بالکل یہیں سے ہی معاملہ شروع ہو گیا. اصل میں بات یہ ہے کہ ثناء اللہ ظہری صاحب کے 2013 میں ان کا بیٹا, ان کا بھائی, ان کا بھتیجا یہ شہید ہو گئے تھے, اور پہلی مرتبہ بار وہ گھر سے نکلے مسلم لیگ کے کمپین کے لیے, تو بم بلاسٹ میں ان کو اڑایا گیا اور اس پہ الزام لگا تھا ان کے ماموں کے اوپر. امیر امان اللہ زرکزئی صاحب جو اختر بینگل صاحب کی پارٹی کے ایک رکن تھے صوبائی لیول کے اور ایک لیڈر تھے, ان کے اوپر اس نے الزام لگایا ثناء اللہ ظہری صاحب نے اپنے بیٹے کے شہادت کے بارے میں, اور ان کے جو بم بلاسٹ میں وہ ان کی جانیں ضائع ہو گئی. ان ایڈیشن ٹو بی ایل اے وغیرہ جنہوں نے کلیم بھی کیا تھا, ان کے لوگ بھی شامل تھے. تو یہ چند دن پہلے, بلکہ 2-3 مہینے کی بات ہے, میرے خیال میں 3 یا 4 مہینے ہوں گے, تو وہ میر امان اللہ زرکزئی جو ان کے ماموں ہیں ثناء اللہ سے, یہ ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا جس پہ وہ بھی مارے گئے, ان کا ایک چھوٹا بیٹا بھی مارا گیا, اور ایک اور ان کا گارڈ تھا وہ مارے گئے, 3 آدمی ان کے ادھر مارے گئے. تو اس جلسے میں وہ اختر بینگل صاحب نے ان کے بیٹے کو بھی بلایا تھا, جو مجھے کہا گیا ہے کہ وہ ایک گورنمنٹ ملازم ہیں,
اور انہوں نے ان کی پارٹی کی طرف سے 23 تاریخ کو مجھے ٹیلی فون کیا گیا. ایک اور ان کے پارٹی کے لیڈر ہیں, MP ہیں بلوچستان میں کوئٹہ سے, ان کا نام ہے اختر حسین لانگو. اس نے مجھے ٹیلی فون کر کے کہا کہ میر امان اللہ زرگزئی کا بیٹا, جس کی بات ابھی میں کر چکا ہوں کہ وہ چند دن پہلے مارے گئے تھے, وہ جلسے میں آ رہے ہیں. تو ثناء اللہ ظاہری صاحب بھی آ رہے ہیں. میں نے کہا جی بالکل آ رہے ہیں ثناء اللہ ظاہری صاحب. کہتا جی وہ یہ تو بڑا بدمزگی پیدا ہو جائے گا, اختر مینگل صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ جنرل صاحب سے پوچھیں تو یہ کیسے ہوگا. میں نے کہا جی یہ ان کا پرابلم ہے, آپ لوگ, میں اس میں تو جلسوں میں یہ تو نہیں ہوتا کہ بندوقیں لے کے لوگ آئیں گے, وہ لڑیں گے, وہ اپنی سیٹ پہ بیٹھ جائے, یہ اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے گا. تو ابھی یہ بات نہیں ہے. وہ تو ہر صورت میں وہ آیا ہے دبئی سے, وہ تو پارٹیسپیٹ کرے گا, اور وہ یہ نہیں ہے کہ وہ بڑے امپارٹنٹ آدمی بھی تھے. تو اس کے اوپر جو نا میں نے اگلے دن پھر دوبارہ ان سے بات کی. انہوں نے کہا جی اس معاملے کو میں نے سلجھایا ہے, اور اختر مینگل صاحب نے کہا ہے کہ وہ جو ینگسٹر ہے میر امان اللہ زرگزئی کا بیٹا, مجھے اس کے ایج کے بارے میں معلوم نہیں ہے, سچی بات آپ کو بتا دو کہ جی وہ رہیں گے کوئٹہ میں ان کے گھر میں, اور سردار موسیانی, ہمارا موسیانی ٹرائب ہے وہ سردار ان کا, وہ اس کے ساتھ وہاں پر رہیں گے. تو کوئی بات نہیں ہے, اگر ثناء اللہ آ جاتے ہیں میٹنگ تو کوئی بات نہیں ہے. یہ معاملہ میں نے اپنے طور پر ریزالو کرایا تھا. لیکن 24 تاریخ کو تقریباً 11:30-12 بجے کے قریب مجھے شاہد خاقان عباسی صاحب کا فون آیا, اور انہوں نے حکم دیا کہ جی آپ نے سردار ثناء اللہ ظاہری کو پرمٹ نہیں کرنا ہے, اس کو بتانا ہے کہ وہ اسٹیج پہ نہیں آئے گا. اس کے اوپر میں نے بہت سخت احتجاج کیا, اور میں نے یہاں تک کیا کہ جی ان کو میں نے بلایا ہے. یہ اس سے پہلے جو ہے نا وہ پارٹی کے صدر تھے, وہ اس صوبے کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں. علاوہ اس کے وہ ایک ٹرائبل چیف ہیں, اور بطور چیف آف جالاوان ہیں. چیف آف جالاوان کی پوزیشن میں اختر سے وہ 4 درجے اونچے ہیں. وہ اختر مینگل صاحب ان کے نیچے آ جاتے ہیں. یہ بڑا غلط میسج چلا جائے گا تمام پورے بلوچستان میں کہ اختر مینگل نے اس کو فورس کر دیا اور اس کی بے عزتی کی, اس کو میٹنگ میں شرکت کرنے نہیں دیا گیا. تو یہ بڑی سیریس بات ہے. مہربانی کر کے ریکنسیڈر کریں. اس معاملے کو میں نے سلجھایا ہے, تو آپ لوگ کیوں اس معاملے کو دوبارہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. بہرحال مجھ سے جو کچھ بھی ہو سکا, یہاں تو میں نے کہا جی میرے لیے بیٹھنا مشکل ہو جائے گا, پارٹی میں رہنا بھی مشکل ہو جائے گا. پھر انہوں نے میری بات نہیں مانی. رات کو مصدق ملک, زبیر صاحب اور اپنا طلال چودھری صاحب, ہماری ان کے ساتھ میٹنگیں ہوتی رہی. وہ مجھے پرسویڈ کرتے رہے کہ جی یہ اس معاملے کو آپ کچھ کریں, یہ کریں اس کے بارے میں. میں نے کہا جی میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں, یہ تو ڈائریکٹ بے عزتی تصور کرے گا نواب ثناء اللہ ظاہری, جس کو میں نے بلایا دبئی سے, بیمار آدمی کو اٹھا کے یہاں پر لایا ہوں پارٹی میں, کہ ایک تو لاجسٹک سپورٹ دینے کے لیے, اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کافی لوگ جو اس کی طرف سے 200-300 گاڑیاں بھری ہوئی جو ہے نا میٹنگ میں وہ لا رہا ہے. اور میٹنگ میں آلریڈی وہ لایا تھا, اس میں کوئی شک نہیں. اس کے لوگ آئے, پارٹیسپیٹ کیا انہوں نے. اور میں نے کہا جس کے خلاف جو نا ایک لفظ نہ میڈیا میں آیا, پرنٹ میڈیا میں آیا, نہ الیکٹرانک میڈیا میں آیا, نہ اس کے خلاف نیب کا کوئی کیس ہے, نہ اس کے خلاف کوئی FIA کی انکوائری ہے, نہ پارٹی کے لیڈرشپ نے میرے 10 سال کے عرصے میں اس کے خلاف ایک بات بھی مجھے بتائی ہو. آخری میرے 2 سال کے جو پارٹی پریزیڈنٹشپ کے دوران کوئی بات بتائی ہو. میں نے کہا جی میں نے اس کو بلایا, میں بلا کے ابھی اس کو اس طرح کروں گا ٹریٹمنٹ, تو یہ دس از ناٹ آن. زبیر نے, آپ اس سے پوچھ لیجئے, گورنر زبیر نے وہاں پر یہ کہا جی میں تو ایک معمولی آدمی ہوں, اگر میرے ساتھ بھی یہ ٹریٹمنٹ کی جاتی تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرے لیے بھی بڑا مشکل ہو جاتا کہ میں ایسی میٹنگ میں یہ زبیر صاحب نے کہا وہاں پہ, ایسے پارٹی میں رہتا. زبیر صاحب نے کہا بالکل وہاں پر. مصدق ملک صاحب ایک بہت ہی ٹاپ کے انٹیگریٹی کے آدمی ہے, یو کین آسک ہم اینڈ ہی ول کنفرم اٹ. زبیر کو بھی کنفرم کرنا چاہیے, میں اس کو آنریبل آدمی سمجھتا ہوں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. جلسہ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, مجھے ایک وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد کچھ اور اہم سوالات ہیں ناظرین, اور انتہائی اہم چیزیں ہیں جس کے خود گواہ بھی جنرل قادر بلوچ صاحب میں. وہ کیا چیزیں ہیں, ایک وقفے کے بعد.